بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، ای او بی آئی کی اولڈ ایج گرانٹ کا جو مسئلہ ہے اس کی تازہ ترین پوزیشن کیا ہے؟ کیا ای او بی آئی اولڈ ایج گرانٹ لے چکنے والوں کو پینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ جنہوں نے درخواستیں دی تھیں ان کا کیا ہوا؟ تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ کیا کوئی کوڈیفائڈ پالیسی بنائی گئی ہے نہیں بنائی گئی ہے؟ یہ تمام تر موضوعات آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سرکولر کو کالعدم قرار دے دیا تھا جس کے تحت 15 سال کی شرط جو ہے وہ رکھی گئی تھی کہ پینشن اس شخص کو ملے گی جس کی انشوریبل امپلائمنٹ جو ہے وہ 15 سال ہوگی۔ اب ظاہر ہے ایک سرکولر آیا تھا یہ، اور اس سرکولر کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کو رول دیا گیا، اور وہ بہت سارے لوگ جن کی 15 سال انشوریبل امپلائمنٹ نہیں تھی، 1 ماہ کم تھی یا 2 ماہ کم تھی یا 5 ماہ کم تھی یا 6 ماہ کم تھی یا سال 2 سال، وہ جناب رگڑے میں آ گئے اور ان لوگوں کو جو ہے دھتکار دیا گیا، اور ان کو لم سم اماؤنٹ اولڈ ایج گرانٹ بنا کے ان کے حوالے کر دی گئی۔ کسی کو 42,000 ملے، کسی کو 45,000 ملے، کسی کو 78,000 ملے، بس یعنی یہ بس لم سم اماؤنٹ جو ہے نا وہ دے دی گئی۔ اب اس کے بعد اسلام آباد میں ایک کیس ہوا۔ اسلام آباد میں جناب اس کیس کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سرکولر کو کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے وہ جو سیکشن 22 تھا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کا، اس کو بحال کر دیا، اور اس کو بحال کرنے کے بعد اس کا جو پورا میکنزم تھا وہ دوبارہ لاگو ہو گیا۔ اس کا میکنزم میں مختصراً یہاں پہ بیان کر دوں۔ اس میں 5 سال، 7 سال اور 15 سال کی سروس کا فارمولہ، 3 ایج گروپ اس میں دیے گئے تھے۔ 3 ایج گروپوں میں جو ہے وہ علیحدہ سے ویڈیوز میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہیں، یہ تو صرف میں یاد دہانی کے لیے یہاں پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جناب ایج گروپ دوبارہ بحال ہو گئے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ 2018 کے بعد سے اب تک جو لوگ ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں جو پینشن لے چکے، اولڈ ایج گرانٹ جن کو تھما دیا گیا، ان کا کیا ہوگا؟ تو عدالت نے پھر اس کیس کی روشنی میں جو درخواست گزار تھے ان کو انہوں نے پینشن بک جو ہے وہ جاری کر دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ای او بی آئی جو ہے ایک پورا سرکولر جاری کرتی، بورڈ آف ٹرسٹیز میں اس کو رکھا جاتا، اس پہ فیصلہ کیا جاتا۔ ای او بی آئی حکام کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرنے کی بجائے جب عدالت میں توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو لا آفیسر نے کہا کہ میں اگلی پیشی پہ پینشن بکیں لا دوں گا۔ تو اس نے پینشن بکس جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی، اور یوں وہ کیس تو ڈسپوز آف ہو گیا۔ لیکن ہزاروں لوگوں کا مسئلہ آج بھی موجود ہے۔ اب الحمدللہ کراچی میں ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں، ای او بی آئی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اسرار ایوبی صاحب، ان کی کوششوں سے کاوشوں سے ایک کیس جو ہے وہ حل ہوا، اور وہ اولڈ ایج گرانٹ سے ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی، کارڈ جاری کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بڑی زبردست، اب میں سمجھتا ہوں کہ کوشش اور کاوش ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ یعنی بطور ثبوت کیس جو ہے یہ افتخار الدین صاحب کا، جو سٹیل مل سے سبکدوش ہوئے تھے 2013 میں، 31 اگست 2017 تک انہوں نے پھر میسرز اسٹیٹ انجینئرز کراچی میں اپنی دوسری ملازمت اختیار کی، اور یہ جناب ان کو پھر پی آئی 013 جاری کر دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے ان کو انشوریبل امپلائمنٹ 15 سال سے کم پائی گئی، اور پھر ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو اولڈ ایج گرانٹ کر کے چلتا کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے ایپوا سے رابطہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے متین خان صاحب جو ہے نا پھر وہ ان کو لے کے پہنچ گئے ان کے پاس، اپنا یہ اسرار ایوبی صاحب کے پاس۔ انہوں نے کیس دیکھا تو انہوں نے الحمدللہ ان کا مسئلہ حل کر دیا، اور یہ مسئلہ ان کا اب حل ہو چکا ہے۔
تو یہ بھائی جب تک آپ کوئی کوڈیفائڈ پالیسی نہیں بناتے ہیں تب تک تو یہ جو ہمارے ای او بی آئی کے اولڈ ایج گرانٹ لینے والے پینشنرز ہیں، انفرادی طور پہ تو وہ چلو اپنی کوشش کاوش کر کے لے لیں گے، لیکن مسئلہ تو ہے نا اجتماعی کوشش اور کاوش کا، کہ اجتماعی کوشش اور کاوش ہو جس کے نتیجے میں ای او بی آئی کے جو اولڈ ایج گرانٹ لے چکنے والے پینشنرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو جائے۔ تو اب یہ بات تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے ریجنل ہیڈ کے پاس اپلیکیشنیں دیں، ابھی تک کچھ دے رہے ہیں۔ تو اب میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ جلد از جلد ریجنل ہیڈ میں اپنی درخواستیں جمع کروا کے اس کو فائنل کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو اگلا لائحہ عمل ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس پر جو ہے پھر کارروائی جو ہے جو لیگل طریقے سے ہو سکتی ہے پھر اس کو کر کے انشاءاللہ تعالی العزیز بہت جلد جو ہے یہ مسئلے کی حل کی طرف جو ہے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اور ایک پشاور میں بھی اس حوالے سے ریٹ ہو گئی ہے، اس کی کاپی بھی میرے پاس آ گئی ہے، اور وہ چھٹیوں کے بعد اب انشاءاللہ لگ جائے گی۔ تو اس کے اندر بھی ایک بات فائنل ہو جائے گی کہ جناب جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو پھر کیوں نہ اس سے استفادہ کیا جائے، پھر کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، پھر کیوں نہ جو ہے وہ اب پشاور سے بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ قانون تو ایک ہی ہے اور اس کے اندر چیزیں بھی طے کر دی گئی ہیں۔ تو اب ای او بی آئی سے پوچھنا یہ ہے کہ ای او بی آئی جو ہے وہ کوڈیفائڈ پالیسی کب دے رہا ہے اس موضوع پہ، چونکہ وہ تو جو سرکولر تھا وہ تو کالعدم ہو چکا، اب وہ موجود نہیں ہے۔ اس سرکولر کے نتیجے میں جتنے اولڈ ایج گرانٹ کے دیے گئے کیسز اپروو کیے گئے، ظاہر ہے وہ نہیں رہے، تو اب ان کو پینشن ملنی چاہیے، بمائے ایریئرز ملنی چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے آپ اس کو کر لیں۔ اس کے بعد پھر جن جن لوگوں نے ایچ آر تک رابطہ نہیں کیا، آر ایچ ریجنل ہیڈ کو انہوں نے درخواستیں نہیں دیں، وہ فوری طور پہ درخواستیں دے دیں تاکہ اگلے لائحہ عمل کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے۔ جب تک اب اگلے لائحہ عمل کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے تب تک جو ہے وہ ہماری پینشن کا کیس جو ہے وہ لٹکا رہے گا۔ اور اب ہمیں جو ہے جن لوگوں نے درخواستیں دے دی ہیں برائے کرم وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ اگلے لائحہ عمل کی جانب جو ہے وہ بڑھا جائے اور بہت جلد جو ہے اولڈ ایج گرانٹ لینے والوں کو پینشن مل سکے۔ اور اب چونکہ ملنا شروع ہوئی ہے کچھ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹ کے ملنا شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ فیصلہ جات بھی ہمارے پاس آ گئے، ان کے کارڈ بھی ہمارے پاس آ گئے، تو انشاءاللہ یہ بطور ثبوت اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت جلد اولڈ ایج گرانٹ کے بجائے پینشن جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔